Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا قد يعلم الله المعوقين منكم اللہ جانتا ہے ان کو جو تم میں سے روکنے والے ہیں اور اپنے بھائیوں سے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس آ جاؤ، اور وہ جنگ نہیں کرتے مگر بہت تھوڑا۔ وہ آپ پر بڑے بخیل ہیں۔ پھر جب خوف طاری ہو جاتا ہے تو آپ دیکھیں گے ان کو کہ وہ آپ کی طرف ایسے دیکھ رہے ہیں کہ ان کی نگاہیں پھرتی پڑ رہی ہیں، اس شخص کے مانند جس پر موت کی غشی طاری ہو۔ پھر جب خوف دور ہو جاتا ہے تو آپ پر وہ زبان درازی شروع کر دیتے ہیں جو بڑی تیز ہوتی ہے اور مال کے بڑے حریص ہوتے ہیں۔ وہ ایمان نہیں رکھتے، چنانچہ اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے، اور یہ اللہ کے لیے نہایت آسان ہے۔ وہ یہ گمان کر رہے ہیں کہ قبائل چلے ابھی تک گئے نہیں ہیں، اور اگر وہ قبائل اور فوجیں دوبارہ آ جائیں تو خواہش کریں گے کہ یہ دیہاتوں میں کاش چلے گئے ہوتے اور وہاں سے آپ کے بارے میں خبریں پوچھتے۔ اگر یہ آپ کے اندر ہوتے تو بہت ہی کم جنگ کرتے۔ گزشتہ آیت میں اس بات کا ذکر تھا کہ اللہ سے عہد پیمان کرنے کے باوجود یہ سب بھاگ کھڑے ہوئے، اور موت کے ڈر سے انہوں نے راہ فرار اختیار کر لی۔ تو اللہ نے حکم فرمایا کہ کہہ دو کہ اگر تم موت سے بھاگ رہے ہو تو بھاگنا تمہارے لیے کوئی مفید اور کارآمد نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے بعد تم بہت کمی رہ پاؤ گے، تھوڑے دن لطف اٹھا پاؤ گے، پھر اللہ تمہیں موت دے دے گا۔ موت بہرحال آ کر رہے گی، پھر اللہ سے تمہیں کون بچائے گا اگر اللہ تمہارے ساتھ کوئی برا ارادہ چاہے یا یہ کہ وہ کوئی آپ پر رحمت کرنا چاہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کوئی حامی، مددگار اور والی نہیں ہے۔ ذکر کیا جا رہا اب کہ یہ منافقین، یہودی یا اور اس طرح کے جو لوگ تھے، وہ مسلمانوں کو ورغلا رہے تھے اور بہلا رہے تھے، پھسلا رہے تھے کہ میرے پاس آ جاؤ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر جنگ مت کرو، ورنہ تباہی ہے اور خاتمہ ہی خاتمہ ہے۔ اور اپنے بھائیوں سے کہتے تھے کہ آ کر ہم سے مل جاؤ اور خوشحال زندگی بسر کرو، ورنہ عرب اگر دشمن ہو جائیں گے تو ہمارا جینا دوبر ہو جائے گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ بہت کم یہ جنگ میں شریک ہوتے ہیں، اور یہ بڑے بخیل ہیں۔ جب جنگ کی باری آتی ہے تو نہ تو یہ اپنی جان کے ساتھ شریک ہوتے ہیں اور نہ ہی اللہ کی راہ میں یہ مال خرچ کرتے ہیں، بلکہ اگر گئے بھی تو وہاں سے دم دبا کر، دامن جھاڑ کر نکل کھڑے ہوتے ہیں۔ اور جب خوف طاری ہو
تو آپ دیکھیں گے کہ وہ آپ کی طرف اس طرح دیکھتے ہیں کہ ان کی نگاہیں جو ہے پھر رہی ہیں، گھوم رہی ہیں کہ کسی طرح مجھ پر رحم خسروانہ ہو جائے، اور ان کی نگاہ اس طرح پھرتی ہے جیسے کہ کسی شخص کے اوپر موت طاری ہو تو اس کی نگاہ گھومتی اور پھرتی ہے۔ لیکن جب یہ خوف دور ہو جاتا ہے، یعنی جنگ جو اوپر منڈلا رہی تھی اور کافر گھیرے ہوئے تھے اور سب کے لیے جان کے لالے پڑے ہوئے تھے، سب کے اوپر خوف ہراس طاری تھا، تو اس صورت میں تو یہ بہت ڈرے اور سہمے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ رہے تھے اور جان بھی بچا رہے تھے کہ کسی طرح ہماری جان بھی چھوٹ جائے۔ لیکن جب یہ خوف دور ہو گیا تب پھر وہ زبان درازی شروع کر دی، کیونکہ کافر جب گئے تو بہت سا مال چھوڑ کر گئے، ان کی ساری دیگچیاں، ساری چیزیں جو لے کر آئے تھے وہ سب وہیں پہ بکھر گئی، اور وہ صرف اپنی جان بچا کر سمجھ لیجیے بھاگے۔ تو جو کچھ بچا وہ مسلمانوں نے لیا، تو اب یہ زبان درازی کرنے لگے، یہ اپنی زبان سے تکلیف دینے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اپنی تیز دھاردار زبانیں استعمال کرنے لگے کہ ہمیں مال غنیمت کم دیا جا رہا ہے، ہمارے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ہم جنگ میں حالانکہ شریک تھے، اللہ نے فرمایا کہ جنگ میں شریک نہیں تھے، بس ان کا معاملہ یہ ہے کہ ڈر طاری ہوتا ہے تو یہ پریشان ہو جاتے ہیں، جب ڈر نکل جاتا ہے تو یہ زبان درازی اور گالم گلوچ شروع کر دیتے ہیں۔ معاملہ یہ ہے کہ ایمان رکھتے ہی نہیں، لہذا اللہ نے ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے ان کے اعمال اکارت اور برباد کر دیے، اور یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، بہت آسان ہے کہ اگر انسان ایمان رکھتا ہے اللہ اس کے ایمان کی وجہ سے اس کو اجر دیتا ہے اور اس کا اجر بڑھاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص بے ایمان ہو جائے، یعنی ایمان سے خارج ہو جائے، اللہ کا انکار کر دے، تو اس کے نیکیوں کو، اس کے بھلائیوں کو اور جو بھی اس کا اجر ہے اسے ضائع کرنا اور ختم کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، ختم۔ کفر کے بعد ایمان کی ساری چیزیں ختم ہو جائے کرتی ہیں۔ پھر ان کا معاملہ یہ رہا کہ اب یہ سوچ رہے تھے کہ شاید ابھی فوجیں اور جو قبائل چڑھ آئے تھے یہ ابھی گئے نہیں ہیں، حالانکہ قبائل جا چکے تھے۔ اللہ نے اس کا منظر کھینچا کہ اگر یہ یہاں پر موجود ہوتے اور وہ قبائل آ جاتے، دوبارہ حملہ ور ہوتے، تو ان کی یہ خواہش ہوتی کہ دیہاتوں میں اور دیہی علاقوں میں پہنچ جاتے، ریگستان کے علاقے میں، تنہائیوں میں پہنچ جاتے جہاں یہ جنگ سے دور رہتے، اور وہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھتے کہ آپ کو کامیابی ملی یا آپ کو ناکامی ہوئی۔ اگر کامیابی ملنے والی ہوتی تو شریک ہو جاتے، اور ناکامی ہوتی تو دور بھاگتے کہ وہاں مرنے کون جائے۔ ہمیشہ انہوں نے یہی طریقہ اختیار کیا، جنگ احد میں بھی یہی کیا، اور دیگر تمام اس میں جو ہے انہوں نے یہی سب کیا تھا کہ جب بھی یہ جنگ میں شریک ہوتے تو صرف اور صرف مال کے لیے، اشیحتاً علی الخیر، مال کے لیے جاتے ہیں۔ اور پھر جب مال کی بات آتی کہ جب مسلمانوں کو مال غنیمت ہاتھ آتا تو اس مال غنیمت میں خوب جھگڑتے اور کہتے ہیں ہمارا حق اتنا ہے، ہمارا حق اتنا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ دور بھاگ جاتے دیہاتوں میں اور وہاں سے خبروں کے بارے میں پوچھتے۔ اگر یہ جنگ میں موجود ہوتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے، تو جنگ میں بدقت تمام یہ شریک ہوتے، بمشکل یہ شریک ہوتے، بس جس کو کہتے ہیں ناک کے برابر، کہ لگے کہ ہاں جنگ میں شریک ہیں لیکن صحیح معنوں میں جنگ میں شریک نہیں ہوتے۔ اللہ رب العزت نے یہ ان لوگوں کے بارے میں جو منافقین تھے اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہو گئے تھے ان کا یہ منظر کھینچا ہے۔ اللہ ان سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے پر ہم سب کو چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا